ہم سب کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے متعلق مجھے اتنی تاکید کی گئی، اتنی تلقین کی گئی، اتنی بار جبریل امین تشریف لائے کہ مجھے ڈر ہونے لگا، یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں وارثین نہ قرار دیا جانے لگے پڑوسی، کہ میراث میں کہیں ان کا حصہ نہ بن جائے۔ پڑوسی کا اتنا بڑا حق، لیکن آج پڑوس میں رہنے والے ایک دوسرے کے متعلق ایسے نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ صدیوں سے ایک راستہ چل رہا ہو، اس راستے کو بند کر دیا جائے گا چونکہ اس پر فلاں صاحب جاتے ہیں، اس راستے سے ہو کر فلاں صاحب کی گاڑی جاتی ہے، اس راستے سے ہو کر فلاں صاحب گزرتے ہیں۔ مکان بنائیں گے تو ایسا مکان بنائیں گے کہ فلاں صاحب کے کھڑکیوں کو، فلاں صاحب کے روشن دان کو، فلاں صاحب کے اور ہوا آنے کے جو راستے ہیں اس کو ایسا تنگ کر دیا جائے گا، ایسا بند کر دیا جائے گا کہ ہوا کا بھی راستہ نہ رہے، ہوا کو بھی روک دیا جائے۔ اس طریقے کا مزاج بنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للجار حق، کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، اور اس حق کو سمجھنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ پڑوسی کا ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا رتبہ ہے، اس رتبے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شوربہ بناؤ، سالن بناؤ، تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، تاکہ اپنے پڑوس کے گھروں میں، اپنے پڑوسیوں کے یہاں شوربہ پہنچا سکو، شوربہ دے سکو۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ آج ہمارے گھر کے بغل میں ایک بیوہ رہتی ہے، ایک یتیم بچے رہتے ہیں، اس کا خیال ہمیں نہیں آتا، لیکن میرا گھر مغرب میں ہے، پچھم میں ہے، تو پورب میں رہنے والے ایک سیٹ کا خیال آتا ہے، اس کو بلا کر دعوت کریں گے، اس کو بلا کر کھانا کھلائیں گے۔ لیکن گھر کے پڑوس میں رہنے والی ایک بیوہ، اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، اس کو کھانے کی دعوت نہیں دیں گے۔ اے میرے بھائیوں، پڑوسی کے حق کو سمجھو، پڑوسی کا حق بہت بلند و بالا، اکبر و اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان یاد رہنا چاہیے کہ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی کو اتنی بار تاکید کی گئی، اتنی بار تلقین کی گئی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے احساس ہونے لگا کہ میراث میں پڑوسیوں کا حق ہوتا، اتنا بڑا مرتبہ۔ آج کمزور ہے پڑوسی، بے کس ہے پڑوسی، اس کو اور تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو پیر سے روننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اے لوگو، اپنے پڑوسی کو ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس انسان کے بارے میں شہادت دینا، اچھا ہونے کی شہادت دینا، دیندار ہونے کی شہادت دینا، جو اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہو، جو اپنے پڑوس والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہو، جس کے پڑوسی اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے خوش، ایسے لوگوں کو دیندار نیک لوگ کہتے ہیں۔ سامعین، اس لیے پڑوسی کے حقوق کو سمجھیے۔ آپ کے پڑوس میں ایک امیر رہتے ہو یا ایک غریب رہتے ہو، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں پڑوسی ہیں، بلکہ یتیم اور غریب کا حق سب ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں تو ہی فرمایا للجار حق، اللہ کے نبی نے یوں تو ہی فرمایا کہ شوربہ بناؤ تو زیادہ بناؤ، کہ پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے بھیجا کر۔ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک